ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام کے جو کہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس کے مہمان خصوصی برادر مکرم مولانا ابراہیم صاحب ہیں۔ میرا اصرار تھا ان سے کہ یہ ہمیں وقت دے اور ہم ان کی زندگی پر اور جو سفر انہوں نے طے کیا طالب علمی کا اور اچانک زندگی میں ایک تبدیلی کا آنا، اس پہ تھوڑی سی بات ہو اور اپنی ناظرین کو دکھائی جائے، اور خصوصاً جو ہمارے اس وقت نوجوان بھائی ہیں تو ایسے حضرات ان کے لیے آئیڈیل ہیں، تو ان کے لیے ایک انٹرویو کی جائے تاکہ وہ اس سے سبق لے اور اپنی زندگی کا رخ چینج کر دیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور الحمدللہ یہ ہمارے ہاتھ تشریف فرما ہے، انہوں نے وقت دیا۔ میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں دیکھنے والوں کو اتنا ہی پیغام دیتا ہوں کہ ابتدائی زندگی دین کی ہو یا دنیا کی، اس میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کے جو ثمرات بعد میں دیکھتا ہے آدمی، ان قربانیوں کے، ان سختیوں کے، ان باتوں کے سننے کے ثمرات جو بعد میں آدمی دیکھتا ہے تو بہت زیادہ رشک کرتا ہے کہ کاش اتنی اور قربانیاں آتی، اتنی اور سختیاں تکالیف آتی، اور اس کے بعد بھی اگر میری زندگی میں یہ تبدیلی ہوتی تو اللہ کا شکر۔ ناظرین، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کا وہ دن جب میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی سیروزہ کے موقع پر، اور اس وقت یہ کلین شیو تھے، اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، اور آج کا دن کہ میں ان کے سر پہ عمامہ دیکھ رہا ہوں، میں ان کے چہرے پہ خوبصورت داڑھی دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے۔ میں ان کو ایڈوانس مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ان کی دستربندی بھی ہے اور ان کی فراغت ہوگی مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسہ جامعۃ الحسنین سے۔ بہرحال میرے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن میں ان سے ان کے تاثرات لے کر آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی تبدیل کریں۔ عارضی قربانیاں ہوتی ہیں، عارضی تکالیف ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ابراہیم بھائی کو میں خوش آمدید، بخیر راغلی اور ویلکم کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہاں ہمارے پاس آئے۔ ابراہیم بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتائیں کہ وہ دن جب پہلی ملاقات تھی اور آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، اور آج کا دن کہ آپ ماشاءاللہ حضور کے وارث بننے جا رہے ہیں، آپ کے سر پہ حضور کا وہ عمامہ جو وراثت میں ہم تک پہنچا ہے وہ باندھا جائے گا، کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا بتائیں گے اپنے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ لقمان بھی دیکھیں، انسان ہمیشہ جو چاہتا ہے یا جو کرنا چاہتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ انسان کی سوچ کچھ ہوتی ہے اور اللہ نے اس کے لیے کچھ فیصلہ اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن کالج میں جب انسان ہوتا ہے، کالج لائف میں، اس وقت انسان اپنے ایک نشے میں ہوتا ہے اور دنیا کے پیچھے کی دوڑ ہوتی ہے انسان کی، اور نہ انسان کو جو ہے نا وہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اللہ کے حبیب، اور نہ نماز، اور کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے لیے اسی طرح۔ لیکن میں آج بھی دل سے دعا کرتا ہوں ان حضرات کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو میرے پاس آئے اور مجھے اللہ کا راستہ دکھایا، مجھے اسی جگہ پہ لے کر آئے، وہ میں ان کے لیے آج دل سے دعا کرتا ہوں۔ حالانکہ میں اس وقت اپنے ایک نشے میں تھا، نہ نمازیں تھی اور نہ تلاوت، نہ کچھ بھی ایسے دینداری وہ آپ کے سامنے نہیں تھی، لیکن پھر آپ آئے میرے پاس اور دوسرے میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد جب زندگی بدلی تو الحمدللہ بالکل دل ایک سکون محسوس ہو رہا ہے، اور ہر وقت جو ہے نا وہ انسان دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے انسان کا۔ جب انسان کو دیکھیں نا اللہ کی طرف، اللہ کی یاد انسان کو آتی ہے، اور وہ جو ہے نا اللہ کے احکامات کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، تو دیکھیں انسان سے جو ہے نا وہ دنیا کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے انسان۔ دنیا انسان کے لیے ایک انسان کو ایک دھوکہ نظر آتا ہے۔ تو وہ زندگی اور آج کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس وقت نہ زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جو ہے نا اللہ کی یاد، نہ کچھ بھی، نماز، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ جو ہے نا ایک سفر جو شروع کیا تھا ہم نے، جو سیکنڈ ایئر میں جب تھا، فرسٹ ایئر میں پہلے میرا سیروزہ لگا پہلی دفعہ، تو سیروزہ کے بعد بھی میری یہ ایک امید نہیں تھی کہ میں مدرسے میں جاؤں گا یا میرا آگے وقت لگے گا یا زندگی اس طرح تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس وقت جب میں سیروزہ کے لیے جب جا رہا تھا، اس وقت ہماری جماعت تیار ہو گئی، تو صبح ہی میں آ گیا اور بازار میں کہا چلو سیروزہ کے لیے نکلتے ہیں، آج میں تیار ہو جاؤں ذرا۔ تو میں جام کی دکان میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دوبارہ سے وہاں پر شیو کیا، کٹنگ شٹنگ کی، اور ویسے ہی نکل پڑے۔ لیکن جب پہلا سیروزہ لگا، شاید اللہ کو وہ کچھ اور ہی منظور تھا اس میں، پہلا سیروزہ جو ہی میرا لگ گیا، اس دن سے میری امید جو ہے نا دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی،
ایک شوق میرا پیدا ہو گیا کہ بھائی اصل زندگی وہ یہ نہیں ہے، اصل زندگی وہ یہ ہے. ماشاء اللہ، بالکل. میں اپنے ناظرین کو لطف کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا. نا جب پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو میری طبیعت یہ تھی کہ جتنے بھی بے ریش ہوتے تھے یا مطلب ایسے لڑکے جو جن کی ریش تو تھی لیکن انہوں نے شیو کیا ہوتا تھا تو میں خصوصاً ان سے زیادہ اختلاط نہیں کرتا تھا. پہلی مرتبہ جب ان سے جماعت مسجد میں ملا، جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس وقت ان پہ میری نگاہ پڑی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس آدمی سے اختلاط میرے لیے مناسب نہیں رہے گا. ان کی عمر اگرچہ مجھ سے زیادہ تھی یا میرے ہم عمر تھے لیکن حالات کچھ ایسے تھے. بہرحال میں نے ان سے کچھ عارضی سا مصافحہ کیا اور آگے گزرا. لیکن زندگی میں یہ سب کچھ تھے تھا، ہماری ملاقاتیں تھیں، ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اکٹھا، یہ سارا لکھا ہوا تھا پہلے سے. تو جب اس روزے پہ گئے مجھے فون آئی تقریباً دوسرے دن فون آیا تو میں نے جو ہی ہیلو کی سلام کیا تو بتایا گیا کہ میں ابراہیم ہوں اور مجھے میر صاحب نے بیان دیا ہوئے مغرب کا، آپ اگر آ جائیں اور یہ بیان کر دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا. آج تو ماشاء اللہ یقین جانے مولانا تاجوی صاحب کی طرح میرے ان پہ پیار آ رہا ہے. لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب ان کا فون آیا اور بڑے جھجک سے انہوں نے کہا کہ امیر صاحب آپ آ جائیں، مجھے بیان دیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ نہیں آئے تو میرا کیا بنے گا. بہرحال پھر بھی میں ان کی دلجوئی کے لیے نصرت کے لیے گیا اور وہ بیان کیا. آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی عجیب تبدیلی ہے، یقین جانے رشک آتا. بہرحال اللہ ان کو ترقی سے نوازے، مزید علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اتنا مزید پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ نوجوان جو اس وقت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے اور اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، وہ نوجوان جو اس وقت عہدہ ڈگری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں تمہیداً ایک بات ان کے سوال سے پہلے کہ دیکھیں آدمی تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اچھی جاب ملے. اچھی جاب اس لیے کرتا ہے تاکہ اچھی ارننگ ہو، اور اچھی ارننگ سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اچھی ارننگ ہو. اگر ارننگ ہو اور اس سے آدمی کو سہولیات میسر نہ ہو، ضروریاتی زندگی میسر نہ ہو تو بھی سکون نہیں ملتا. وہ انسان کا مقصد نہیں ہے. پھر وہ جب وہ ضروریاتی زندگی اس پہ خریدتا ہے تو وہ بھی مقصود نہیں ہے، اس سے مقصود آدمی کا سکون ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا راستہ، بہت لمبا راستہ ہوتا ہے کہ آدمی طے کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی سکون کے چکر میں پڑتا ہے. لیکن یقین جانے اتنے سفر طے کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کا دین زندگی میں نہیں ہوتا، یقین جانے اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو سکون نہیں ملتا. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو اتنی لمبی راہ طے کرتے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، اس کے بعد بھی سکون ہاتھ نہیں آتا. تو یہ ایک مختصر سا راستہ ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ سکون پا لیتا ہے. اب یونیورسٹی میں پڑھنا، کالجز میں پڑھنا، اسی طرح جاب وغیرہ کرنا ایجوکیشن کے بعد یہ برا نہیں ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ہر فیلڈ میں جائیں، کم از کم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے جائیں، خیر خواہی کی نیت سے جائیں تاکہ آپ کو ارننگ بھی ہو اور آپ کے اللہ کے ہاں جو ہے نیکیوں کا ایک کھاتا بھی کھلے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بنے. اب ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی کا علاج کرتا ہے تو اگر وہ پیسہ مقصد بنا کے اس کا علاج کرے گا تو پیسے ہی ملے گا، اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ اس نیت سے کہ میں انسانیت کا خیر خواہ ہوں، اس وقت میرا ایک مسلمان بھائی یا فقط انسان بھائی تکلیف میں ہے اور میں اس کے کام آؤں، یہ میرا فرض منصبی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو نیکی بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا، اس کی آخرت بھی بنے گی اور اس کی دنیا بھی بنے گی، کیونکہ کچھ مال آ رہا ہے، ارننگ ہو رہی ہے، اور کچھ جو ہے نا اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر مل رہا ہے. تو ابراہیم بھائی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سبق دے، اور یہ ایک آسان راستہ، مختصر راستہ جس سے آدمی کا سینہ سکون سے بھر جاتا ہے، اس کے طے کرنے کا آپ کو بھی طریقہ بتائے اور آپ کو مشورہ بھی دے اور آپ سے اپنا پیغام بھی شیئر کرے. ابراہیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں لقمان بھی جب انسان کالج میں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے یا دنیا کسی معاملات میں پھنسا ہوتا ہے نا، اکثر ہم ایسے نوجوانوں سے ملتے ہیں جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے یا کسی بھی ایسے دینی امور کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک مایوسی ہوتی ہے اور ایک نا امیدی سی ان کے اندر ہوتی ہے. ہمارے اندر بھی ایک دور تھا، ہمارے اندر بھی یہ نا امیدی تھی ہمارے اندر. ہم یہ سوچ رہے تھے، آج جیسے ہم اکثر سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ
کہ ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا، چلو ایک اور گناہ بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں جب ہم ادھر آئے اور ہم نے مدرسہ پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، تو اللہ کی جو شفقت ہے، اللہ کی محبت ہے انسان کے لیے. لیکن اللہ خود ایک جگہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھیں نا، اللہ نے یہاں کسی نمازی کو بھی جو ہے نا وہ مخاطب نہیں کیا اپنی طرف، نہ کسی تہجد گزار کو مخاطب کیا، نہ کسی جو حج والے کو. مطلب ہر وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت میں ہے ان سب کو اللہ نے ایک کنارے پہ لگایا. اور کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی کہ میرے وہ بندے جن کے اعمال نامے میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، ایک نیکی بھی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں آپ میری رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو. ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تاکید سے فرما رہے کہ بے شک وہی اللہ ہے، وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شفقت والا ہے، محبت والا ہے. تو جس ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ وہ ان چیزوں سے بالکل نا امید نہ ہوں. کہ بھئی ہم جیسے ہم نے دین کو اور اللہ کو جو ہے خوفناک شکل میں بنائے ہوئے اپنے سامنے کہ جو ہے نا ہم تو گناہوں میں پھنسے ہوئے اور اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اب کچھ بھی جو ہمارے اپنی سوچ تھی نا وہاں پہ، اور آج بھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ بھی اللہ ہم سے انتہائی محبت کرنے والے ہیں، انتہائی پیار کرنے والے ہیں. بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ایک شرط لگائی ہوئی ہے ساری باتوں کے لیے، ایک انیبوا الی اللہ، کہ ایک دفعہ میرے در پہ آؤ اور صرف کیا کہو بھائی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. بلکہ حدیث میں اللہ خود فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، آسمان کی چھت سے لگا، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساری گناہ معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تمہاری. بلکہ ایک جگہ پر اللہ یہ فرماتے ہیں من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بھائی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اس کے اعمال نامے سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرتا، بلکہ ان کے سارے گناہوں کو میں ایک دم نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو یہ جو ہے نا اللہ کی شفقت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. پھر اللہ خود ایک جگہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. لیکن کتنی اس میں اللہ کی شفقت ہے، اللہ خود اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. لیکن ہم دنیا میں ایک قاعدہ ہے، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو جب میں یہ الفاظ نکالتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مجھے یہ الفاظ دہرائیں دوبارہ. انسان کی ایک شوق ہوتا ہے نا. تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انی لک محب. پھر آگے کیا فرماتے ہیں فبحقی علیک کن محبا، کہ میرے بندے اگر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو پھر میرا بھی تجھ پہ حق بنتا ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کر. جب اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو جتنے میرے نوجوان ساتھی ہیں یا جو بھی ہیں آج جس ناامیدی میں پڑے ہوئے ہیں یا جس مایوسی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے میرے یہی ایک پیغام ہے بھائی کہ آپ بالکل اللہ کی امید سے بالکل ہم نا امید نہ ہوں، بالکل مایوس نہ ہوں. ہمارے جتنے بھی مسائل ہوں ہر چیز میں ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. دیکھیں ہم پہ بھی کاج کی زندگی گزری ہے، وہاں پہ بھی ہمارے دل میں ایک نا امیدی تھی، ایک مایوسی تھی. لیکن جب ان حضرات کی محنت سے ادھر اس راستے پر آ گئے اور اللہ کی وہ شفقت دیکھی، اللہ کی محبت دیکھی، اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کی نصرتیں دیکھی، تو یقین جانے کہ وہ جو ہم ایک نا امیدی میں پڑے ہوئے تھے اور ایک جو ہے نا ایک مایوسی میں تھے، تو اس زندگی پہ ہمیں خود ترس آ رہا تھا. پھر کہ ہم یہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس پہ ہمیں افسوس آج بھی ہو رہے ہیں ہمیں کہ کاش ہم اللہ کو شروع سے ہی پہچان لیتے اور شروع سے اللہ کی اس محبت کو پہچان لیتے، کوئی ہمیں بتانے والا آ جاتا، ہمیں بتاتا. تو آج تو ہر بندہ دیکھے تبلیغ جماعت والے ہیں اور اس طرح علماء کرام ہیں جو روزانہ میڈیا پہ آتے ہیں اور ہر قسم کے ہمیں اللہ کی امید جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ کی رحمت ہمیں جو ہے نا اس متعارف کرواتے ہیں. تو جتنا ہم اللہ کے قریب آئیں گے، جتنا ہم سنت والی زندگی گزاریں گے، اتنی ہی ہے نا ہماری زندگی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ یہی ہوتی ہے نا کہ بھئی میں اگر دین والا بنوں گا، تبلیغ میں لگوں گا، مدرسے میں آؤں گا، یا جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنے والا بنوں گا، تو بھئی میرے دنیا کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. بھئی جب بندہ دین زندگی میں آ جاتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا بن جاتا ہے، تو بھئی اللہ اس کو صرف آخرت نہیں دیتے ہیں، صرف کے ساتھ جو جنت اور حوروں کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو قائم ہی مسلمان کے لیے ہے. جب تک مسلمان ہے، جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، بھئی جو ہے دنیا قائم ہے. جس دن لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ختم، دنیا ختم.
تو یہ دنیا اللہ نے جو ہے نا وہ مسلمان کے لیے ہی بنائی ہے، اور مسلمان، اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف نکلتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ کیا آخرت بھی اللہ اس کو دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ کوئی ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ اس کو اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں۔ تو دین میں جو بھی بندہ آگے نکلتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 10 دیتا ہے، 1 روپے لگاتے ہیں، اللہ اس کو 10 دیتا ہے۔ تو بھائی جتنے بھی ہم جو ہے نا اللہ کی رحمت سے نا امید بیٹھے ہوئے ہیں یا مایوس ہیں، بالکل ساری نا امیدوں کو چھوڑ کر، مایوسی چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ سے امید اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کریں گے، سارے مسائل اللہ ہمارے حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین سے اتنا ہی کہوں گا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ بھائی ابراہیم صاحب کے تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف آئیں۔